محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، بوڑھے کی فضیلت اپنے گھر میں ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی کی فضیلت امت میں۔ فضیلت کا لفظ ہے، تو بوڑھا جو آدمی ہے وہ گھر کے اندر یوں ہی ہے کہ جیسا امت کے اندر نبی ہوتا ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے اور نبی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ نبی تو نہیں ہے، یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ کے لیے بھی بولا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی کے لیے بولا کہ حضرت علی سے کہا کہ تم میرے لیے بمنزلہ ہارون کے ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں اور ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، تو آپ ان کو خلیفہ اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو اس حوالے سے یہ مشابہت اس کے اندر تھی۔ تو یہاں جو ہے مشبہ بہی میں پوری مطابقت نہیں ہوتی، ایک وجہ شبہ لی جاتی ہے۔ ہم لوگ اپنے بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنے بوڑھے باپ کو، بوڑھی ماں کو ایک خوبصورت صاف و شفاف گھر کے اندر، جسے اولڈ ہاؤس کہا جاتا ہے، بوڑھے لوگوں کا گھر، وہاں چھوڑ آتے ہیں کہ جہاں پورے گھر کے اندر جتنی ویوز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ویوز پریشانیوں کی ہوتی ہیں اور نیگیٹو سوچوں کی۔ اس لیے کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہو تو آپ جب سوچتے ہو تو آپ کے دماغ سے ویوز جو ہیں وہ نکلتی ہیں، جیسی ویوز نکلیں گی ویسا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ آپ اچھی سوچیں سوچتے ہو تو وہ آپ کی اچھی ویوز جو ہیں وہ اچھی سوچوں کو، اچھی چیزوں کو آپ کے قریب کر دیتی، اور اگر بری سوچ رکھو گے، برا سوچتے ہو تو بری چیزیں آپ کے قریب آ جاتی۔ اب وہ بیچارے سب کے سب جو گھر بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، وہ کوئی اپنے بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا ہے، بیچارہ اپنی بیماری کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو پریشانی ہی پریشانی وہاں ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہی نہیں۔ لیکن جب بوڑھا آدمی گھر میں ہوتا ہے تو اس بیچارے کی اگر ویوز نیگیٹو بھی ہو جاتی ہیں تو پوتے پوتی، بیٹا، نواسا، نواسی، ان سب کی باقی کی سوچیں مل کر اس کی سوچ کو دبا دیتی ہیں، اس کی ویوز کو دبا دیتی اور اس کے اندر خوشی پیدا کرتی، لیکن اس طرف ہم نے کبھی نگاہ نہیں کی۔ تو دوسری قوموں کی جو برائیاں ہم نے لی ہیں، اچھائیاں تو ہم لے نہیں پائے۔ ہم نے باقی سب قوموں کی برائیاں اپنے اندر اکٹھی کر لیں، تو اچھائیاں ہم ان سے لے نہیں پائے۔ اگر اچھائیاں لے پاتے تو گاڑی کو پارک اچھے طریقے سے کرتے۔ ہم ابھی تک گاڑی کو پارک کرنا نہیں سیکھا ہم نے۔ 10-20 سال ہو چکے ہیں، جب بھی کبھی ہم گاڑی پارک کریں گے اپنی پارکنگ لاٹ میں، یہ نہیں انگریزوں کی نہیں، وہاں تو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو ابھی تک گاڑی پارک کرنا صحیح نہیں۔ اگر ہماری اپنی پارکنگ ہے، وہ علاقہ ہے، تو ہم ہمیشہ آڑی ترچھی گاڑی جو ہے وہ کھڑی کریں گے۔ تو جہاں ہم نے برائیاں اپنے اندر دوسری اکٹھی کی ہیں، وہاں ایک اور سب سے بڑی اور بھیانک برائی یہ اکٹھی کر لی ہے کہ ہم نے اپنے بوڑھوں کی عزت کرنا چھوڑ دی۔ امریکہ کے اندر 10 سال کے اندر میں نے جو دیکھا ہے، ہم لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی کرنے لگ گئے ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ہم بھی اپنے ماں باپ کو صرف ایک دن ہی گھر بلاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کئی ماں باپوں کو یقین جانی ہے، یہ بات میں کسی سے سنی ہوئی نہیں کر رہا اور نہ ہی میں کسی جگہ سے پڑھ کے کر رہا ہوں، یہ میں دیکھ کے کر رہا ہوں کہ بچے ڈاکٹر ہیں، بچے یہاں کما رہے ہیں اور ان کے ماں باپ در بدر بھکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان بچوں کا اپنا حال کیا ہوگا جب وہ خود بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا کا تعین اس دنیا کے اندر ہو چکا ہے۔ لا محالہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو آج وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث یقیناً آپ لوگوں کی سماعت سے پہلی مرتبہ ٹکرائی ہوگی، آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ گئی ہوگی۔ لیکن یہ بات کرتے ہوئے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، اگر بوڑھے لوگ سن رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچوں کے مقام کو اور اپنے مقام کو سمجھیں۔ ایسی کوشش مت کیا کریں کہ وہ بچوں کو اپنے لیول پہ لے کر لانے کی کوشش مت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عمر جو ہے وہ ابھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، تیرا بچہ ابھی چھوٹی عمر کا ہے۔
اس لیے جب رہتے ہو تو اب دیکھو کہ ان کی عمر کیا ہے اور تمہاری عمر کیا ہے. دونوں کی عمر میں اور دونوں کی سوچ میں، دونوں کے تقاضوں میں فرق ہے، اور ان تقاضوں کا تعین ہی جو ہے وہ بیلنس رکھے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث یاد کر لیجئے. جتنے لوگ سن رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے جب کسی کی کال آتی ہے کہ ہم آپ کا لیکچر سنتے ہیں. اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا میسج آگے پہنچ رہا ہے. یہ حدیث مبارکہ کنز العمال میں ہے. کتاب بھی یاد رکھا کریں. یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ نعیمی صاحب نے کہا تھا. نعیمی صاحب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں تو صرف آپ تک پیغام پہنچاتا ہوں. آپ کتاب یاد رکھیں، راوی کا نام یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ یاد رکھیں. حضور نے فرمایا الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. بوڑھا آدمی اپنے گھر کے اندر، فیملی کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان علی شان، یہ آپ کا فرمان جو ہے معجم کبیر طبرانی کے اندر ہے. تاریخ الکبیر جو ہے امام بخاری کی جو ہے اس کے اندر ہے. الترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے. حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیخ فی بیتہ کالنبی فی قومہ. بوڑھا آدمی اپنے گھر میں کالنبی فی قومہ، وہ ایسے ہے کہ جیسے نبی جو ہے وہ اپنی قوم میں ہوتا ہے. تو شیخ کی فضیلت اپنے کنبے میں ایسی ہے جیسے پیغمبر کی قوم مسلم میں. اور بوڑھے آدمی کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم سے ہے. یہ بات یاد رکھیے، بوڑھے آدمی کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھے مرد مسلمان کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت ہی کا اظہار ہے. اب آڑے کیا چیز آتی ہے؟ جب کبھی میں بیان کرتا ہوں کہ ماں باپ کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، بڑے کی عزت کرو، تو جو اکثر مجھے کالیں پلٹ کر آتی، جیسے صبح ایک کال آئی کہ آپ نے ماں کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی، تو وہ اب ماں میں ہی لگا رہتا ہے، اور بیوی بول رہی تھی کہ وہ ہمارے طرف دھیان نہیں دیتا. یہ بہت غلط ہے. جب میں کبھی کوئی تقریر کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ لگ جاؤ اور دوسری سائڈ ختم کر دو. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بندے کو ماں اس وقت اچھی لگتی ہے جب بیوی بری لگنے لگ جائے. وہ اپنی بیوی کو ٹارچر کرنے کے لیے اپنی ماں کو آلہ بنا لیتا ہے، اور جب تک بیوی اچھی لگتی ہے اس وقت وہ اپنی ماں کو پرے کیے رکھتا ہے، ماں کی بات تک نہیں سنتا. اور یہ ماں سے محبت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ دین کو آلہ بنا کر دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. ان کو دین سے محبت نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک مضبوط حصار چاہتے ہیں، اور وہ حصار چاہ کے دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. تو یہ دین کی محبت نہیں ہوتی. تو اس لیے خدا کے لیے جب میں کبھی کوئی چیز بیان کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی سمت ہے، دوسرے کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب جب میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کی عزت کی جائے تو اکثر جو ہے وہ کال یہ آتی ہے کہ ہمارے والد صاحب یہ کرتے ہیں، ہماری ماں جو ہے وہ ہم پہ یہ ظلم کرتی ہے. ایک صاحب کی مجھے کال آئی 408 کوڈ سے. وہ کہنے لگے کہ میری ماں نے میرے گھر کو اجاڑ دیا. اب میں بتائیے میں کیا کروں؟ تو ماں اور باپ کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ خراب ہو، اس کے بارے میں تو حکم بہت زیادہ ہیں، لیکن ماں باپ کے بارے میں یہ خود ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود سوچیں. اور ان کے لیے صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر صرف ماں باپ جس عمر میں وہ ہیں وہ تھوڑا سا صرف اتنا سوچ لیں کہ ہمارے اور ہمارے بچے کی عمر کے اندر بہت فرق ہے، اور اپنے آپ کو اسی عمر میں لے جائیں جس عمر میں اس کا بچہ ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بس صرف ایک چھوٹی سی سوچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کنبے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بوڑھوں کی تعظیم نہ کریں. ہمارے بوڑھوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہے، ہمارے بوڑھوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برکت ہے، ہمارے بوڑھوں کی وجہ سے فیملی کے اندر برکت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے کو نبی کے برابر نبی جیسا فضیلت دے دی. تو کیا فرمان ہے؟ یاد رہے گا، الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. گھر کے اندر بوڑھا شخص ایسے ہے جیسے نبی اپنی قوم کے اندر ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ ایسا فرمان کہیں اور نہیں مل پائے گا، کیونکہ بوڑھے لوگوں کو سنبھالنا اور بڑے لوگوں کو سنبھالنا یہ بہت ضروری ہے معاشرے کے لیے، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیے کہ پچھلے ہی دنوں میں بچے جو ہیں کتنی چوریاں ہوتی ہیں یہاں. جو ہی سمر سکول جو ہے، یہ سمر چھٹیاں، ویکیشن چھٹی شروع ہوتی ہے کہ چوریاں شروع ہو گئی. بچے شوق سے چوریاں کر رہے ہیں، اور کئی لاشیں ملتی ہیں کہ کالج اور سکول چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے قتل ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ قتل کب ہوتے ہیں؟
اور یہ سارا معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب بوڑھا گھر میں نہیں ہوتا. چلیے چھوڑیے اس بات کو بھی چھوڑ دیجیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آدم علیہ السلام کا بچہ کب قتل ہوا تھا؟ چلیے پیچھے ہسٹری میں چلیے. ہمارے ابا ہے نا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے گھر میں قتل کب ہوا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، میموری میں نہیں ہے. چلیے میں یاد کرواتا ہوں. جب آدم علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، حج کرنے گئے ہوئے تھے. آدم علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، وہ اس وقت سرندیپ سے، سری لنکا سے وہ خانہ کعبہ میں گئے ہوئے طواف کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہر سال جاتے تھے. تو جب وہ طواف کرنے کے لیے گئے، پیچھے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. تو یہی بات میں نے اپنے کتاب خطبات امریکہ میں لکھی تھی کہ جب بوڑھا گھر میں نہیں ہوتا، بڑا گھر میں نہیں ہوتا، تو پھر شیطان کا عمل دخل بڑھ جاتا. یہی بات ہے. اب اس پس منظر میں آئیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان یہ ہے کہ گھر کے اندر بوڑھا جو ہے، الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، الشیخ فی بیتہ کالنبی فی قومہ. بوڑھا شخص گھر کے اندر ایسے ہے جیسا کہ نبی اپنی قوم کے اندر ہے. اور اس کی فضیلت اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان. اور پھر ویسے بھی دیکھیے جو ہمارے بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی ہے بڑا، کیونکہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ بھی باپ کی جیسا ہے. ان کی عزت کرنے سے، ان کے ساتھ بہتر تعلقات اپنے باپ سے بنانے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنانے کے ساتھ انسان کی زندگی بڑھتی ہے، انسان کا رزق بڑھتا ہے. ایک صاحب سوال کر رہے تھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ زندگی کیسے بڑھ جاتی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ اس آدمی کی 60 سال زندگی ہے، تو اگر وہ اپنے ابا کی سیوا کرتا ہے، اپنے بڑے بھائی کی سیوا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی سیوا کرتا ہے، تو کیا اس کی زندگی 70 سال ہو جائے گی؟ کوشچن بڑا زبردست ہے، سوال واقعی بڑا زبردست. لیکن اس کا جواب جو میں دوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے مطابق وہ جواب بہتر ہے. زندگی اتنی ہی رہتی ہے. بہت دھیان سے سنیے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی 70-80 سال کر دے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑی کرنی کیا آپ نے؟ لیکن جو جواب میں دینے لگا ہوں وہ سماعت کیجیے. حاضر رحمت میرا بھی کہ زندگی 60 سال ہی رہے گی، لیکن اس زندگی کے اندر اتنی برکت ہو جائے گی کہ وہ تمہیں زندگی زیادہ لمبی لگے گی، اور اس زندگی کے اندر تم زیادہ اچھے کام کر سکو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ہسٹری پڑھ لیجئے. انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ معجزے، چھوٹی سی لائف، تھوڑی سی زندگی کے اندر وہ جتنی کتابیں لکھ گئے ہیں، عام آدمی لکھ ہی نہیں سکتا، چاہے اس سے ڈبل زندگی دے دیجیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمہ اللہ 1000 کتابیں لکھ گئے. اب یہ کیا ہوا کہ لائف تو ان کی کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں میں، ان کی زندگی میں برکت ڈال دی کہ وہ ایک دن کے اندر اتنا کام کرتے تھے کہ جتنا ہم لوگ نہیں کر پاتے ایک ماہ کے اندر. یہ ہے مطلب. تو جب آپ کسی کی عزت کرتے ہو، تعظیم کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بہتر تعلقات بناتے ہو، تو خدا تعالیٰ تمہاری زندگی بڑھا دیتا ہے، تمہارے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، اور تمہارے اوپر اچھی جو ہے وہ چیزیں نازل ہوتی ہیں. تو خواتین و حضرات، میں پھر اسی حدیث کو پڑھتا ہوں، اور یہ حدیث میں امید کرتا ہوں آپ سب سے جتنے سماعت کر رہے ہو یہ حدیث زبانی یاد کر لیجئے. بہت چھوٹا سا جملہ جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے، اتنا طویل جملہ نہیں ہے. الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. بوڑھا آدمی اپنی فیملی میں یوں فضیلت رکھتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں